سر یہ جو آج آپ نے پریس کانفرنس کی طریقے صاحب کو آپ نے ٹھیک ٹھاک آج رگڑا لگایا کہ بھائی یہی دہشت گردوں کے سہولت کار ہیں، یہ اس طرح کے بیانیے بناتے ہیں، اس طرح کے شہداء کے اوپر اس طرح کے کامنٹ کرتے ہیں، ان کی تصحیح کرتے ہیں. تو وہ تو پی ٹی آئی تو کہہ رہی ہے بھائی ہم تو خود مذمت کرتے ہیں یہ جو پروپیگنڈا کیا گیا شہداء کے والے سے. وہ کہہ رہے ہیں جن لوگوں نے کیا ان کو قابل گرفت ان کو پکڑیں، ان کو سزائیں دیں. کہہ رہے ہیں یہ قابل مذمت تھا جو پروپیگنڈا ہوا. کہہ رہے ہیں تحریک انصاف تو خود اس کی مخالفت کر رہی ہے. سمجھ بات صاحب آپ ذرا تاریخ دیکھیں نا. جب لیفٹیننٹ جنرل کا سرفراز کا شہادت ہوئی، ہیلی کاپٹر کریش ہوا سیلاب کے دنوں میں، اس وقت کس پارٹی نے کہا تھا کہ یہ اس لیفٹیننٹ جنرل کی جان سے زیادہ قیمتی جو ہے ہیلی کاپٹر تھا، اور یہ ہیلی کاپٹر کیوں تھا ہوا؟ کس نے کیا اس وقت؟ اس کے بعد 9 مئی کو شہداء کی یادگاریں کس نے تباہ کی؟ اس کی بھی تصویریں بھی موجود ہیں. کسی نے مجسمے تباہ کیے، کسی نے یادگاریں تباہ کی، کسی نے گندی زبان بولی. اس کے بعد یہ تیسرا واقعہ یہ ہے، بیچ میں اور بھی واقعات ہوتے رہے ہیں. تیسرا واقعہ یہ ہے، یہ ایک تسلسل ہے واقعات کا. جب تک تو اقتدار میں تھے اور جنرل باجوہ ان کو سپورٹ کر رہے تھے تو اس وقت آرمی چیف ان کا باپ تھا. آپ کو یاد ہے نا؟ میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے تو باپ تھا نا ان کا. بالکل نہیں، وہ باپ پر ایک کامنٹ پہ تو میں نہیں کہتا، لیکن یہ کہ وہ ان کو ایک پیج پہ کہا کرتے تھے کہ ہم ایک پیج پر ہیں. نہیں باپ کا بھی میں آپ کو ویڈیو بھجوا دیتا ہوں. شہریار افریدی صاحب کے ہی باپ ہوتا ہے، آرمی چیف جو ہے ریاست کا باپ. تو یہ آپ کو یاد آیا؟ شہریار افریدی نے بیان دیا تھا کہ بالکل ہمارے والد کی طرح ہیں. بالکل نہیں، والد کی طرح ہیں، والد ہیں یا والد کی طرح ہیں، جیسے بھی بہرحال باپ کا. یہ سارا تسلسل. اس کے بعد جو ہے اگر آپ کو یاد ہوگا کہ قومی اسمبلی کے ایک اجلاس کو باقاعدہ بریفنگ دی گئی اور فوائد بیان کیے گئے کہ افغانستان سے دہشت گرد کو بلا لینا چاہیے. اور اس وقت 3-4 ہزار آلریڈی آ چکے ہوئے تھے، جس میں وہ بچر آف سوات بھی تھا، مسلم اس کا نام تھا اگر میں. پھر ان کو بلایا گیا، ان کو سیٹل کیا گیا. وہ کہاں تحلیل ہو گئے آبادی کے اندر، کہاں چلے گئے؟ وہ وانا چلے گئے یا وہ ساؤتھ وزیرستان چلے گئے، نارتھ وزیرستان چلے گئے، چلے گئے، کہاں چلے گئے وہ لوگ؟ وہ پھیل گئے. اب جو لوگ وہاں سے افغانستان سے آتے ہیں، جو بیسز افغانستان میں وہاں سے آتے ہیں، ان کو پناہ جو ہے ہماری سرزمین پہ یہی لوگ دیتے ہیں. جو پی ٹی آئی کے لوگ بلائے گئے تھے، جن کو یہاں پہ بسایا گیا تھا، جن کے اپنا پرپوز کیا گیا تھا کہ جی ان کے ساتھ جو ہے وہ بڑے اچھے لوگ ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے سیٹل ہو جانا چاہیے. اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ تو میں نے جو آپ بات کر رہے ہیں، میں یہ ساری واقعاتی شہادت جو ہے آپ کو دے رہا ہوں کہ ان لوگوں کے یہ اپنے اقتدار کے لیے دہشت گردوں کی سہولت کرنے کی کاری کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے. بالکل میں آپ کو واضح یہ تو بڑا ہی سنگین الزام ہے. اس طرح کا اگر ثابت ہو جاتا ہے تحریک انصاف کے اوپر تو پھر تو سر وہ پارٹیاں بین ہو جاتی ہیں، جس طرح سے ماضی میں بھی ہوا اس طرح کا. نہیں، سنگین الزام کیا؟ میں تو آپ کو شہادت کس نے آپ نے سر میں یہی کہہ رہا ہوں نا، جو آپ ریفرنسز دے رہے ہیں، آپ اتنے کانفیڈنٹ ہیں، تو اس میں تو یہ تو پھر پارٹی کو قدم قرار دینے کے حوالے سے ایک فٹ کیس بنتا ہے. پھر تو کیا آپ تحریک انصاف کو کل قدم قرار دینے کی طرف جائیں گے؟ اگلا قدم جو ہوگا میری بانی میں کوئی پروڈکٹ نہیں کر رہا، میں نہ کوئی پلاننگ کر رہا ہوں. آپ نے ایک مجھ سے سوال پوچھا ہے، میں نے اس سوال کے جواب میں شہادتیں آپ کو دی ہیں کہ کس نے جو ہے وہ اپنا لالک شہید کا مجسمہ جو ہے مسمار کیا، اس کو اٹھا کے پھینکا. وہ کوئی ہندوستانی تو نہیں تھا، وہ پھینکنے والا وہ پاکستانی تھا. وہ جو ہمارے جہاز کے جو ہے وہ جو کھڑے تھے اور ان کو جو آگ لگائی گئی، یادگار جہاز تھے ان کو آگ لگائی گئی، وہ ہندوستانی نہیں تھا، وہ پاکستانی تھا. سر کانسیکوینس سر پھر کیا اس سے سارے عمل کا بطور وزیر دفاع آپ کیا سمجھتے ہیں کانسیکوینس اس کا کیا ہونا چاہیے یا کیا ہو سکتا ہے؟ کانسیکوینس مجھے نہیں پتا، میں اس وقت پریڈکٹ کرنے کی کوشش میں نہیں ہوں. میں آپ کی ذاتی رائے کیا ہے سر، کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں ذاتی رائے، دیکھیں میری بات سنیں، میں آئی ایم آن ریکارڈ اپوزنگ اسٹیبلشمنٹ. یاد ہے نا آپ کو، میں نے تقریریں کی ہیں نا اسمبلی کے اندر. لیکن میں نے کبھی شہداء کی جو ہے تمسخر نہیں اڑایا. میں نے کبھی جو ہے وہ اپنی جنگ کے دوران جو ہے ہم ہمیشہ جو ہے اپنی فوج کے ساتھ کھڑے. تو وہ جنگ قوم کی جنگ ہے نا، اس وطن کی جنگ ہے، اس مٹی کی جنگ ہے.
اس میں میرا سیاسی پارٹی کسی کے ساتھ تعلق جو ہے irrelevant ہو جاتا ہے. صحیح. میں یہی ڈیمانڈ کروں گا کہ یہ لوگ جو ہیں اپنا سیاسی پارٹی جب قوم کے ساتھ یا زمین کے ساتھ یا مٹی کے ساتھ کا جو تقاضا پیدا ہو جائے تو پھر ہر چیزیں irrelevant ہو جاتی ہے. اگر میرا کوئی پولیٹیکل سٹانس تھا جنرل مشرف کے وقت یا میں جنرل ضیاء کے وقت کی بات کرتا ہوں یا ایوب خان کے وقت کی بات کرتا ہوں, تو پولیٹیکل سٹانس جب فوج جو ہے ہماری دشمن کے خلاف بسرے پیکار ہوگی تو میرے وہ سٹانس جو ہیں پولیٹیکل سٹانس جو ہے وہ بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں گے. اس اولین جو چیز ہوگی وہ یہ ہوگی کہ میں جو بندہ, میری ایک بات میں آپ کو ایک ڈفرینس بتاتا ہوں کہ فوجی جو کھڑا ہے چاہے وہ کنٹرول لائن پہ کھڑا ہے یا وہ افغانستان کی سرحد پہ کھڑا ہے یا وہ سیاچن پہ کھڑا ہے, وہ سینہ تان کے کھڑا ہے گولی کھانے کے لیے تیار ہے اپنی جان دینے کے لیے. بالکل کرتے ہیں, بالکل ایسا ہی ہے. ان لوگوں کے جو کرندے ہیں, عمران خان کے جو کرندے جو ہیں, ان میں اتنی جرت نہیں ہے کہ اصلی نام کے ساتھ جو ہے سوشل میڈیا چلا سکیں. یہ کس طرح کھڑے ہوں گے یہ لوگ جو ہیں؟ سر ایک ہڈن اکاؤنٹ کو آپ نے کیسے ازیوم کر لیا جس کے نام بھی نہیں ہے, جس کی شناخت بھی کوئی نہیں ہے, ایک ہڈن اکاؤنٹ ہے, ایک اس کا نام بھی کوئی نہیں ہے کہ وہ تحریک انصاف کا ہی ہے. وہ آپ کو بھی پتہ ہے, آپ کو سب کو پتہ ہے, وہ سب کو پتہ ہے کہاں سے یہ چل رہے ہیں, اکاؤنٹ چلا رہا ہے پاکستان میں, ان کے جو ہے کانٹیکٹس کون ہیں, پاکستان سے کون ان کو فیڈ کرتا ہے, وہاں سے کیا. دیکھیں ایک پاکستانی بیٹھا ہوا ہے امریکہ جو کبھی اپنی ماں باپ کے مرنے کے اوپر جائیداد کی تقسیم پہ وہاں پہ پاکستان آتا ہے, وہاں بیٹھ کے آئی ایم ایف. سر ہم تو کافی عرصے سے یہ سن رہے ہیں, یہ سارے جن کی آپ نے بات کی سر, یہ سارے ایونٹس کی آپ نے جو بات کی ہے ایک کے بعد ایک آپ نے ذکر کیا ہے ساروں کا, میں اس میں سر کانسیکوینس کی بات کرتا, پھر کیا ہوگا؟ کیا پارٹی بیان کی طرف معاملہ جائے گا یا آرٹیکل 6 کی بات کر رہے ہیں؟ رانا ثناء اللہ صاحب کے آرٹیکل 6 کا کوئی کیس تیار ہو رہا ہے؟ میں کانسیکوینسز جو ہے نہیں, رانا ثناء اللہ کا ٹائپ کا کیس جو ہے تیار ہو رہا ہے, یہ تو آپ مذاق اڑا رہے ہیں اس بات کا. نہیں, میں نے کہا رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 6 کا کیس کوئی تیار ہو رہا ہے, میں یہ بات کر رہا ہوں. نہیں, میں نہیں, آرٹیکل 6 کا اگر تیار ہو رہا ہے یہ تو لوگ سبورسیو ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. اور یہ مجھے بتائیں آج تک جو ہے ان ساری آئی ایم ایف کے پاس جو مظاہرے ہو رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں پاکستان کی امداد بند کی جائے, پاکستان کو معاشی طور پہ جو ہے ٹرپل کیا جائے, پاکستان کو معاشی طور پہ جو ہے مفلوج کیا جائے. کہہ رہے ہم آڈٹ مانگ رہے ہیں, ہم نے امداد بند کرنے کا کبھی نہیں کہا. نہیں, انہوں نے آڈٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ بند کریں. بالکل آپ خود پڑھ لیں, میں نہیں آپ کو کہتا, میری بات پہ آپ یقین نہ کریں, آپ خود پڑھ لیں ان کی اسٹیٹمنٹ. صحیح. جو انہوں نے پلیک کارڈ اٹھائے ہوئے تھے, آپ ان کے اوپر جو عبارت ہے وہ پڑھ لیں. کوئی پاکستانی یہ سوچ سکتا ہے کچھ, یہ لوگ جو اس وقت جنہوں نے پاسپورٹ لے لیے ہیں, چاہے وہ ناروے میں بیٹھے ہوا ہے, برطانیہ میں بیٹھا ہوا ہے یا امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے, ان لوگوں کا پاکستان سے ایک فارمل رشتہ ہے. ماں باپ جب تک یا رشتے دار زندہ رہتے ہیں ٹھیک ہے, باقی خدا حافظ جو ہے پاکستان کو. اب یہ وہاں بیٹھ کے آئے نا, یہاں پہ آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے تنقید بھی کرتے ہیں, تائید بھی کرتے ہیں, میں بھی تائید بھی کرتا ہوں, تنقید بھی کرتا ہوں. ایک سٹیکس ہے نا ہماری یہاں پہ, کل آپ کے گریبان پہ بھی کوئی ہاتھ ڈال سکتا ہے, میرے گریبان پہ بھی کوئی ہاتھ ڈال سکتا ہے, اگر پسند کسی کو بات نہ آئے. وہ لوگ جو ہے ایک سیف ڈسٹینس سے جعلی ناموں کے ساتھ جو ہے, آپ کو یاد ہے وہ ایک جھیل والا ڈاکٹر تھا, وہ نہیں آیا تھا پاکستان, سمجھ گیا تھا کہ فراڈی ہیں. تو یہ میں آپ کو جو ساری میں ایک تسلسل جو ہے واقعاتی تسلسل آپ کو بیان کیا ہے, یہ تسلسل جو ہے بیان کرتا ہے کہ یہ کون 3-4 ہزار آدمی وہاں سے لے آیا تھا افغانستان سے, اور کون ان کی محبت میں گرفتار تھے. آج جو یہ ریسرجنس ہوئی ہے ہمارے یہاں پہ دہشت گردی کی, اس کے ساتھ تانے بانے جو ہے پی ٹی آئی کے ساتھ 100% ملتے ہیں. میں بھرپور کہہ رہا ہوں میں آپ کے ساتھ.